بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ویئرس، ایمانس کچن میں خوش آمدید۔ آج کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ اور اچھا ہے کہ کیسے بچوں کو ہمیں ان کی شخصیت کو کیسے نکھارنا ہے، بچوں پہ ہمیں کیسے کام کرنا ہے کہ وہ آئندہ اپنی آنے والی زندگی میں کامیاب اور ایک مفید شہری ثابت ہو سکیں اور ایک اچھا انسان بھی بن سکیں۔ اب وہ نہ صرف خود کو ہر قسم کے حالات کے سامنے ثابت قدم اور مضبوط رہے، یہ نہیں کہ کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ یا پریشانی آئے تو بچے گھبرا جائیں۔ تو بچوں کی پرورش ہمیں ایسے کرنی ہے اور بچوں کو بغیر ڈانٹ مارے۔ اب اکثر والدین، جیسے کہ ہم چھوٹے تھے تو کچھ گھروں میں تو ہوتا تھا کہ بچوں کو بہت آرام سے بات سمجھائی جاتی تھی، بڑے آرام سے بات کی جاتی تھی، لیکن اکثر گھروں میں ایسے ہوتا تھا کہ بچوں کو بہت زیادہ مار پیٹ کے ساتھ بات سمجھائی جاتی تھی، جو کہ بچے کی جو شخصیت ہوتی ہے نا اس پر بہت ہی منفی نشان چھوڑ جاتے ہیں اور آئندہ آنے والی زندگی میں بچہ بھی اسی رویے کی وجہ سے نا بہت مشکلات سے دوچار ہوتا ہے۔ تو چلیں آج کا ٹاپک ہم شروع کرتے ہیں۔ بچوں کو مارنا اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا جو ہوتا ہے نا، وہ بچوں کی شخصیت کو تباہ کر دیتا ہے، لیکن اس کے برعکس دنیا میں بہت سی جگہوں پر اب بھی بچوں کے ساتھ مار پیٹ اور ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ یہ بچوں سے مار پیٹ کر کے بات منوانا اور ان سے اپنا کام کروانا جو بہت آسان لگتا ہے، یہ شارٹ ٹرم میں یہ تو بہت فائدہ مند لگتا ہے، لیکن آئندہ آنے والے وقت میں نا یہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے کی تعلیمی کارکردگی یہ متاثر ہوتی ہے اور بچے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں اور ان کی جو مینٹل سٹیٹ جو ہوتی ہے نا وہ اسٹیبل نہیں رہتی، وہ خوف زدہ رہتے ہیں، وہ ڈرے ہوئے رہتے ہیں، وہ بہت زیادہ اگریسو ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نقصانات ہوتے ہیں، لیکن یہ بیسک نقصانات ہیں۔ پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ بچے کو کن صورتوں میں مارتے ہیں؟ والدین بچے اس وقت مارتے ہیں جب وہ خود ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، ذہنی طور پر پریشان ہوتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، یا کسی لڑائی کی وجہ کے بعد نا وہ بچے پہ اپنا غصہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ٹینشن میں ہوتے ہیں نا، تو اپنا جو وہ غصہ ہوتا ہے بچوں پہ نکالتے ہیں۔ یا دوسری صورت، بچے اس ٹائم بچے کو مارتے ہیں پیرنٹس جب بچے وہ خود ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کہیں پیچھے نہ رہ جائیں، یہ نہ ہو کہ آئندہ زندگی میں کامیاب ناکام نہ ہو جائیں یا اپنے کزن سے پیچھے نہ رہ جائیں، اور وہ یہ بات قبول نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے۔ اسی وجہ سے وہ اسی ڈر سے کہ کہیں وہ کامیاب ہوں، زیادہ کامیاب ہوں، وہ بچوں کو زیادہ مارتے ہیں اور ان پہ زیادہ سختی کرتے ہیں۔ یہ بچوں کے لیے ہارمفل ہوتا ہے، یہ نہ صرف ان کی شخصیت کو بگاڑ دیتا ہے، ان کی پرسنالٹی میں ہم لوگ کیسے چینج لا سکتے ہیں بہتر اور مثبت طریقے سے؟ ہم لوگ کیسے، اگر آپ یہ پوائنٹس کو نا کچھ دن اپنی زندگی میں 15-20 دن یا 1 مہینے تک فالو کریں تو آپ کے رزلٹ ضرور نظر آئیں گے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو نا اگریسو غصے والے شخصیت نہ بنائیں، بلکہ ان کی جو شخصیت میں نا تبدیلی وہ آہستہ آہستہ آئے گا، یہ نہیں کہ ایک دم سے نہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے۔ ان کی پرسنالٹی کو بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو پوائنٹس ضروری ہیں وہ یہ ہے کہ بچوں کا اگر آپ رویہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ان پہ غصہ مت کریں اور ان پہ چیخیں مت۔ اگر آپ بچے پہ خود چیخیں گے، بہت زیادہ غصہ کریں گے نا، تو بچے بھی نا ایسے ہی ہوتے جائیں گے۔ اگر ایسے ہوتا ہے کہ بچے بات نہیں مان رہے ہوتے تو لیکن غصہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن ایسا ہمیں نہیں کرنا۔ ایسی بہت سی ہمیں قرآن پاک میں، احادیث میں بھی ملتا ہے کہ غصہ جو ہوتا ہے نا، غصے کا نتیجہ جو ہوتا ہے وہ برا ہی نکلتا ہے۔ تو غصے کا علاج جو ہے نا غصے سے نہیں ہوتا۔ ہم اگر اپنے بچوں کو غصے سے بات کریں گے نا تو بچے بھی ہمارے غصے سے ہی ہم سے بات کریں گے، ان میں بھی وہی چڑچڑاپن اور وہ غصہ کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ اب بچہ ہمیں ظاہر بات ہے غصہ نہیں کر سکتا، ہم پہ مار نہیں سکتا، لیکن وہ دل ہی دل میں ہم سے دور اور ہمیں گالیاں نکالتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔
بچوں کی نا ہمیشہ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ بچوں کی ہمیشہ نا حوصلہ افزائی کریں. اب اگر بچے ہیں کافی عرصے سے کھیل رہے ہیں، مطلب 1 آدھ گھنٹہ ہوتا ہے وہ ساتھ مل کر کھیل رہے ہوتی ہیں، تو اب کھیلتے کھیلتے جب وہ تھک جاتے ہیں، تھکن اب انہیں یہ محسوس تو نہیں ہوتا کہ وہ کیسے تھک رہے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے سے شاؤٹ کرنا شروع کر دیں گے، لڑائی کرنا شروع کر دیں. تو اب یہ نہیں کہ وہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے مسلسل کھیلتے ہی رہیں. اب وہ اس سلسلے سے جب تھک جاتے ہیں نا، تو پھر ان کو اب یہ نہیں کہ ان کو آپ ڈانٹ ڈپٹ کے علیحدہ کر دیں اور انہیں کہے کہ تم لوگ ہر وقت لڑتے ہی رہتے ہو، بلکہ اسے کہ ہاں تم لوگوں نے اتنا ٹائم مل کے کھیل لیا، بہت اچھا ٹائم اسپینڈ کیا، اب آپ کچھ اور کرتے ہیں. مطلب ان کو اس انداز سے سمجھائیں کہ ان کی جو لڑائی کا مسئلہ وہ بھی ٹال جائے اور ان کو یاد بھی نہ رہے ان کے کھیلنے کو، ان کے جو اچھا ٹائم انہوں نے اسپینڈ کیا اس کو اپریشیٹ کریں، نہ کہ ان کی جو غلطی ہے جو اب وہ 1-2 منٹ میں لڑائی شروع کر دی اس کو ہر وقت سے وہی جو کہتے رہے. اس سے بچوں میں جو ایک نا یہی ہوتا ہے کہ کبھی ہماری کسی بھی اچھی بات پہ ہمیں سراہا نہیں گیا. جتنی زیادہ بچے کی کسی کام پہ تعریف کریں گے نا، اس کی حوصلہ افزائی کریں، بچے دوبارہ وہی کام زیادہ شوق سے کریں گے اور زیادہ اچھا بننے کی کوشش کریں. جب ان کی بار بار برائی کریں گے نا، تو وہ کہیں گے بس ہمیں ایسے ہی کہتے ہیں تو اب ہم ایسے ہی بنے رہیں گے. سزا اور جزا کا نا ایک نظام گھر میں ہونا چاہیے کہ جب بچوں کو مطلب صرف یہ نہیں کہ رزلٹ کے بات پہ ہی ہم لوگ ایسا کریں، ہر گھر میں چھوٹے چھوٹے جو کام ہوتے ہیں ان پہ بھی ہمیں بتائیں کہ ہم اپریشیٹ کیسے کریں یا ان کو کچھ مطلب بتایا جائے. اب روزانہ ڈیلی بیس پہ ہمیں یہ چیز بچوں کو سکھانی ہے کہ جو کام ہم اچھا کرتے ہیں اس پہ ہمیں جزا ملے گی، اگر ہم نے کوئی غلط کام یا برا کام کیا ہے تو ہمیں اس پہ سزا بھی ملے گی. تو اگر ہم مطلب روزانہ کی بیس پہ بچے کو یہ چیز سکھائیں تو وہ آنے والے وقت کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے کہ ہم روزانہ ڈیلی بیسس پہ اگر محنت کریں گے تو کامیاب ہوں گے. تو اگر یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں نا، یہ آئندہ آنے والے وقت میں بچوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہیں. تو اسی طرح اگر اب ہم اپنے بچوں کو کامیاب بنانا چاہتی ہیں، ان کا مطلب چاہتے ہیں کہ ہم ان کا رزلٹ اچھا آئے، تو یہ نہیں کہ سال میں بس 1-2 دفعہ ان کی بکس کو کھول کے دیکھ لیا، ایگزامس کے نزدیک آئے تب اپنے بچے کو چیک کر لیا، بلکہ ڈیلی بیسس پہ ویکلی آپ ان کا کچھ نہ کچھ سنیں تاکہ آپ کو بھی اس چیز کا آئیڈیا ہو کہ آپ کے بچے محنت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. اگر ان کو آپ ٹیوشن بھیج رہے ہیں یا اکیڈمی بھی جا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کی بکس کا آپ ان سے پوچھتے رہیں. اب بڑے بچوں کے لیے تو نہیں، لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اسکول گوئنگ بچے ہیں، تو ان کا تو مدرس کچھ نہ کچھ سن سکتی ہیں نا. تو وہ دھیان رکھیں اپنے بچوں کا. اگر جب ہم خود دھیان نہیں رکھ سکتے تو پھر ہمیں کل کو بچوں پہ کمپلین بھی نہیں کرنی چاہیے کہ بچوں نے ٹھیک سے پڑھا نہیں، کیونکہ بچے تو ابھی بچے ہیں، انہیں ان چیزوں کا، ان کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے. ہم بڑے ہیں، ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور خود اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکال کر ان پہ محنت کرنی چاہیے. آپ کے خیال میں یہ سب باتیں اگر ٹھیک ہے تو ضرور مجھے بتائیے گا، اور اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جو آپ اپنے بچوں پہ خود کر چکے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اس پوائنٹ پہ میں نے آ کے غلطی کی تھی، تو اس چیز کا احساس اگر کسی کو بتانے سے بھی آپ کی نظر میں کوئی انسان لا علمی میں بہت کام کر لیتے ہیں. تو اگر ہمیں کوئی ایک دوسرے سے بات شیئر کر لیں تو اس کا بھی کوئی نقصان نہیں، کوئی حرج نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم اپنے بچے پہ تنقید کرتے ہیں اور اس کا رویہ بدلتا جا رہا ہے. تو خود بھی احساس کریں اور دوسروں کو بھی اس بات کا احساس دلائیں، اور خاص طور پہ بچوں کو کبھی بھی دوسروں کے سامنے بالکل مت جھڑکیں یا ڈانٹیں. بے شک انہوں نے غلطی کی ہے، جو بھی کیا ہے ان کو الگ سے علیحدہ بیٹھ کے سمجھائیں کہ سب کے سامنے ایسے جب بچوں کو ڈانٹتے ہیں نا تو ایک تو ان کا کانفیڈنس بہت لو ہو جاتا ہے اور دوسرا پھر وہ بہت زیادہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں. پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ.